بسم اللہ الرحمن الرحیم وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ۔ اخلاص کس کو کہتے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے میں نے جبریل سے پوچھا اخلاص کیا ہے؟ اس نے کہا میں نے رب العزت سے پوچھا۔ اللہ نے فرمایا سر من اسراری، سر من اسراری، یہ میرا ایک راز ہے، استودعتہ قلب من احببتہ من عبادی، اس کو ڈالتا ہوں ان لوگوں کے دلوں میں جو میرے پسندیدہ ہو۔ سر من اسراری استودعتہ قلب من احببتہ من عبادی۔ سعید ابن جبیر فرماتے ہیں اخلاص اس کو کہتے ہیں اللہ تشرک فی دینہ، کہ اللہ کے دین میں شرک نہ کرو، ولا ترائی احدا فی عملہ، اور ریاکاری نہ کرو اللہ کے لیے عمل کرنے میں۔ فضیل ابن عیاض نے کہا ترک العمل من اجل الناس ریا، نیکی نہ کرنا کہ لوگ دیکھ رہے ہیں یہ بھی ریا ہے۔ والعمل من اجل الناس شرک، اور لوگوں کے لیے عمل کرنا شرک ہے۔ والاخلاص ان یعافیک اللہ منہما، اخلاص اس کو کہتے ہیں کہ اللہ تمہیں دونوں سے بچائے۔ نہیں کرتا ہوں نیکی لوگوں میں مشہور ہوا، کرتا ہوں تاکہ لوگوں میں مشہور ہو جاؤں، دونوں غلط۔ کام کرو خاص اللہ کے لیے، یہ اخلاص۔ حضرت حذیفہ مرعشی کہتے ہیں کبار اولیاء تابعین میں سے، حذیفہ مرعشی، ان تستوی افعال العبد فی الباطن والظاہر، ظاہر اور باطن میں جب نیکیاں ایک جیسی ہو، یہ اخلاص ہے۔ ابو یعقوب مکفوف کہتے تھے، ابو یعقوب مکفوف، ان یکتم العبد حسناتہ کما یکتم سیئاتہ، کہ بندہ نیکیوں کا پردہ کرائے جیسے گناہوں سے پردہ کرتا ہے۔ حضرت سہل عبداللہ تستری، الاخلاص هو الافلاس، اخلاص یہ کہ دین کے لیے سب کچھ فنا کر دیا جائے۔ اللہ، سلیمان دارانی نے کہا ہے کہ اخلاص کی بھی نشانیاں ہیں اور ریا کی بھی نشانیاں ہیں۔ جب تنہائی کی عبادت میں اور لوگوں کے سامنے عبادت میں دونوں میں ایک جیسی لذت و سکون ہو تو اخلاص ہے، اور جب تنہائی کی عبادت میں بے چینی ہو اور لوگوں کے سامنے عبادت میں سکون ہو اور خوشی ہو تو پتہ چلا کہ ریا شامل ہے۔ تفسیر روح المعانی پارہ اول صفحہ 399۔ سیقول السفہاء من الناس، ان قریب کہیں گے بے وقوف لوگ، ما ولاہم عن قبلتہم، کس چیز نے موڑ دیا ان کو ان کے قبلے سے، التی کانوا علیہا، جس پر یہ رہے ہیں۔ یا تو یہ کہ کعبہ چھوڑ کے بیت المقدس کی طرف کیوں آئے، اور یا یہ کہ بیت المقدس چھوڑ کر پھر کعبہ کی طرف کیوں گئے، ہر طرف اعتراض ہوا ہے۔ قل للہ المشرق والمغرب، آپ فرمائیے اللہ ہی کی ہے مشرق اور مغرب، کعبہ اور القدس دونوں۔ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، توفیق دیتا ہے اللہ جس کو چاہے سیدھے راستے کی۔ ہدایت قرآن کریم میں 100 معنی میں ہے، لفظ ہدایت قرآن مجید میں 100 کے قریب معنی میں ہے، یہاں توفیق کے معنی میں۔ یہدی یوفق، یوفق، گھبرائے تو نہیں، اب تو آسان ہو رہا ہے۔
وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، یوں بنایا تم کو ہم نے امت اعتدال والی، صرف ابراہیمی کعبے پر نہیں، تمہیں القدس کی نمازیں بھی نصیب ہوئی، پیغمبر صرف سماوات پر نہیں گئے، بیت المقدس جا کر وہاں سے تشریف لے گئے۔ کیوں؟ جس طرح کعبہ کے جوار میں اسماعیل ذبح ہوئے اور جنتی مینڈا آیا تو قبلۃ العالم بنا، اس طرح بیت المقدس کے جوار میں اسحاق ذبح ہوئے اور جنت سے مینڈا آیا اور وہ بھی قبلۃ انبیاء بنی اسرائیل، 10,000 پیغمبروں کا قبلہ بنا۔ یوں ہم نے بنایا تم کو امت اعتدال والی، ہم اعتدال والے ہیں، ان لوگوں کی طرح نہیں جو صحابہ کرام پر اعتراضات کرے، نہ ان کی طرح ہیں جو غیر نبی کو معصوم کہے۔ سبحان اللہ، انبیاء معصوم نہیں لیکن مغفور ہے، اور جنتی ہونے کا اعلان ہو چکا ہے، اولئک هم المؤمنون حقا۔ صحابہ کرام معصوم نہیں ہے، معصوم انبیاء ہے، لیکن مغفور اور جنتی ضرور ہے۔ ایک فرقہ خوارج کا صحابہ کی تکفیر کر رہے ہیں، اور معتزلہ نہ تکفیر نہ تسلیم، ہم بین بین ہیں، صحابہ کو انبیاء معصوم نہیں لیکن سارے جہان سے افضل مانتے ہیں۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، ہم ان لوگوں کی طرح نہیں جو ہر جگہ ہر نبی اور ولی کو حاضر ناظر اور متصرف سمجھتے ہیں، نہ ان لوگوں کی طرح ہیں جو قبر میں بھی روح و بدن کا تعلق نہیں مانتے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، یوں اللہ نے ہمیں اعتدال کی جماعت، اہل سنت والجماعت، احناف دیوبندیت نصیب فرمائی۔ اپنوں کے نقش قدم پر ہو مرنا یا جینا، وَيَرْحَمُ اللَّهُ عَبْدًا قَالَ آمِينَ۔ ہم نے تمہیں بیت اللہ کی نمازیں پڑھوائی، پھر القدس کی نمازیں پڑھوائی، اور اب ہمیشہ کے لیے کعبے کی کیوں؟ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، یوں بنایا تم کو امت اعتدال والی، لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ ہو جاؤ گواہان لوگوں پر۔ قیامت کے دن یہ امت اور امتوں کے حق میں جو تابعدار ہے اور جو نبیوں کے مخالف تھے ان کے خلاف گواہی دے گی۔ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور ہو جائیں گے پیغمبر تم پر گواہ۔ وہ امت اعتراض کرے گی کہ یہ لوگ موجود نہیں تھے، کیسے گواہی دے؟ جیسے وہ کاڑوی کہتا تھا، گواہی وہ دے جو دیکھے، جو دیکھ نہ لے وہ کیا گواہی دے۔ یہ قول گزشتہ امت کے کفار کا ہے۔ ہدایہ میں ہے الشہادۃ قد تکون بالمعاینہ وقد تکون بالاخبار المستفیضہ، گواہی جس طرح دیکھنے سے ہوتی ہے بنا بر علم بھی ہوتی ہے، جیسے امریکہ، برطانیہ، پولینڈ، فرانس، جرمنی، ہم نہیں گئے ہیں لیکن وجود بلد اور ملک کی گواہی بنا بر علم دیتے ہیں۔ اس امت پر اعتراض ہوگا کہ تم تھے ہی نہیں، تو یہ پیغمبر کو پیش کرے گی کہ ہمارے پیغمبر کو جو دین ملا، جو قرآن ملا، اس میں لکھا تھا کہ ہر پیغمبر نے خدا کا پیغام پہنچایا۔ یہ حدیث بخاری کتاب الحوض میں، کتاب الشفاعت میں، اور مسلم مناقب و فضائل سب میں موجود ہے۔ فریق مخالف کے سرغنہ مولوی نعیم الدین مراد آبادی نے خزائن العرفان میں اس جگہ نقل کی ہے، کیوں کہ تو نقل کی کیا کہ اس امت پر ہماری امت گواہی دے گی، وہ اعتراض کریں گے
پھر یہ امت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کرے گی، اور یہ کہنا کہ گواہی وہ دے جو دیکھے، یہ کفار کا عقیدہ ہے، جو بدعتیوں کا عقیدہ ہے، یہی کفار کا عقیدہ ہے۔